ملکہ، آپ نے پلس کی فائنڈنگ سن لی۔ 98% لوگ مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہیں۔ 85% کا خیال ہے کہ کرپشن پہلے سے بڑھ گئی ہے، اور 51% ایسے ہیں جن کا خیال ہے کہ وزیراعظم کی کارکردگی بہت اچھی نہیں ہے۔ کیا جی ریئیکشن ہے ندیم آپ؟ صاحب، بہت شکریہ۔ دیکھیں ندیم صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے، ہمیں اندازہ ہے کہ اس وقت ایک عالمی بحران ہے۔ اشیاء خورد و نوش کی جو قیمتیں ہیں وہ عالمی سطح کے اوپر، جو اگست کی فوڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کی فائنڈنگ ہے، 33% اس کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ جرمنی کے اندر جو افراط زر ہے اس نے 50 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ چائنا کے اندر افراط زر نے 26 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ تو یہ ایک عالمی چیلنج سب کو لاحق ہے۔ کرونا کی وبا کا مقابلہ کیا ہے، اس کے بعد جو اشیاء خورد و نوشی قیمتیں ہیں اس کا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کرنا ہے۔ جو سروے آپ نے پریزنٹ کیا، پلس کی ایک سروے رپورٹ ہے، ٹھیک ہے، 1200 لوگوں نے حکومت کی پرفارمنس کے اوپر اظہار خیال کیا ہے۔ کچھ نے اطمینان کا اظہار کیا، کچھ نے نہیں کیا۔ اس سے پہلے ایک گیلپ کا سروے آیا تھا جس کے اندر لوگوں نے کہا تھا کہ 47% لوگ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں یقین رکھتے ہیں۔ معیشت کے اندر ہم نے 48% لوگوں نے کہا کہ ہماری پرفارمنس اچھی ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں نے کہا کہ 62% لوگوں نے کہا کہ ہماری پروونشل گورنمنٹ جو خیبر پختونخوا میں ہے اس کی بھی پرفارمنس اچھی ہے۔ اسلام بلوچستان کے اندر 74% لوگوں نے کہا کہ ہماری پرفارمنس اچھی ہے۔ تو کوئی بھی سروے پورے طریقے سے کسی بھی بلوچستان کی پرفارمنس تو نظر آ گئی کل، چیف منسٹر کے ہٹنے کے بعد پتہ چل گیا کتنی اچھی تھی۔ وہ انٹرنل پارٹی کے ایشوز تھے۔ اینی ہاؤ، ہم یہ صرف کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی سروے 1200 لوگوں کا یا 1500 لوگوں کا بہترین طریقے سے کسی بھی حکومت کی پرفارمنس کے اوپر اس کی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال ایک سروے آیا ہے۔ لیکن ہم نے عوام کو امید دینی ہے، ہم نے ہوپ دینا ہے، کیونکہ اس وقت اس ٹاک شو میں جو باتیں ہوئیں وہ سیاسی گفتگو تھی۔ اس کے اوپر ہم نے نہ کوئی فگرز کے اوپر بات کی، نہ ہم نے عوام کو بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ایوریج افراط زر 8 سے 11% ہے۔ جو عالمی بحران پوری دنیا کو لاحق ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے معیشت کے اشارے ٹھیک کرنے کے بعد پاکستان کی غریب تر عوام کو ہم اس بحران سے کیسے دور کریں، کیونکہ ہم دنیا سے لا تعلق تو ہو نہیں سکتے، کیونکہ اگر عالمی بحران کون سے بہت بڑا ہے معیشت کے اشاریے درست ہوئے تھے؟ ندیم صاحب، آپ کے پروگرام پہ 12 ڈسکشن کر چکے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو بتا دیتے ہیں کہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $20 ارب پہ تھا، اب $1.1 بلین کے اوپر ہے۔ پاکستان کے $3.4 بلین 3 ماہ میں ہو چکا ہے۔ $3.4 بلین 3 ماہ میں، جولائی اگست ستمبر کے مہینوں میں $3.4 بلین ہو چکا ہے۔ لیکن جو لیکن وہ امپورٹ بل کیونکہ بڑھ رہا تھا، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک امپورٹ لیڈ کنٹری ہے۔ ہم نے پاکستان کو کبھی اس قابل بنایا ہی نہیں۔ نمبرز پہ بحث کرتے رہیں گے تو پورا پروگرام گزر جائے گا، آپ مطمئن نہیں کر سکیں گے، کیونکہ میرے خیال میں نمبرز کافی پرابلمٹک ہیں، اسی وجہ سے IMF کا پروگرام بھی آگے چل نہیں پایا۔ لیکن ابھی جاوید لطیف صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بڑی خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ جو بااثر شخصیات ہیں پاکستان کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی، وہ نواز شریف سے رابطے کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے کوئی حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ کچھ اس پہ روشنی ڈالیں، کیا ہو رہا ہے یہ؟ ندیم صاحب، تھوڑا سا نہیں دیکھیں، کیونکہ آپ لوگوں نے معیشت کے اوپر بہت بات کی، آپ کا بہت بڑا ٹاک شو ہے، ہم تھوڑی سی اور بات کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو ہم کس طرح اس بحران سے بچا رہے ہیں، کیونکہ ایک بہت ہی تاریخ، ایک ڈارک جو پکچر ہے وہ پاکستان کی عوام کو پیش کی گئی ہے، اور اتنا ہمیں موقع دیں کہ اپنا موقف پیش کریں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی بات ہوئی، یہاں پر بجلی کی بات ہوئی۔ اگر پیٹرولیم کی پرائس کے اندر 100% اضافہ ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے عوام کو صرف 32% اس کو پاس آن کیا ہے، تو یہ ہماری بہترین حکمت عملی ہے۔ اگر انہوں نے بجلی کے مہنگے کانٹریکٹ سائن کیے تھے اور اس کی ہم نے قرضے واپس کرنے ہیں، تو کیا یہ ہماری غلطی ہے؟ اگر گھی کی پرائس عالمی طور پر $400 سے $1200 پہ چلی گئی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ایک سبسڈی دے کر، ٹیکس کم کر کر اس کو $40 کم کریں، تو کیا یہ ہماری غلطی ہے؟ اگر سندھ اور باقی صوبوں کا موازنہ کیا جائے تو آٹے کی 1 کلو کی قیمت ملکہ تھوڑا سا آگے بھی تھوڑا سا بڑھائیں نا اس کو، کیونکہ یہ نمبر میں پچھلے پورا ہفتہ یہ سناتا رہا ہوں، آپ کے سارے گیسٹ یہ نمبر گھی اور تیل کے بتاتے رہے، تھوڑا سا آگے چلائیں اس کو۔ وہ کون لوگ ہیں جو یہاں سے جا کر نواز شریف سے ملاقاتیں کر رہے ہیں؟ 100 ارب ہے، 34 ارب کی سبسڈی پاکستان کی سب سے غریب عوام کو ہم نے دی ہے۔ یہ بھی حقائق ہے، یہ بھی پاکستان کی عوام کو پتہ ہونے چاہیے کہ ہم نے عوام کو اس مہنگائی کے بحران سے، جو عالمی چیلنج ہے اور ہمارا پیدا کیا ہوا چیلنج نہیں ہے، اس سے ہم نے کیسے بچایا۔ جہاں تک جاوید لطیف صاحب کی بات ہے، دیکھیں ان کی باتوں کے اندر نہ تو کبھی کوئی صداقت ہوتی ہے، اور ہم کس کی بات کر رہے ہیں، ہم کیسے شخص کی بات کر رہے ہیں۔
جو ایک مفرور اشتہاری سرٹیفائیڈ مجرم نااہل سابق وزیر اعظم سے آپ کو لگتا ہے کہ ان لوگوں سے کوئی بھی پاکستان کی فیوچر کے بارے میں، پاکستان کی آگے کی سمت کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے؟ کیا یہ لوگ اب بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اہل ہیں کہ پاکستان کے آگے کی حکمت عملی کے اندر شامل ہوں، وہاں سے بیٹھ کر پاکستان کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں؟ بسد احترام جاوید لطیف صاحب کو ہم باور کرنا چاہتے ہیں کہ جس لیڈر کی آپ بات کر رہے ہیں وہ لیڈر پاکستان کے اداروں کے خلاف وہاں سے بیٹھ کر ایک بہت ہی سنگین بیانیہ چلاتے ہیں، پاکستان کی الیکٹڈ گورنمنٹ کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور حمداللہ جیسے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں جو ملک دشمن بیانیے دیتے ہیں۔ تو آج ہمیں آپ بتا رہے ہیں کہ آپ سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، شاید آپ کسی آگے کی حکمت عملی میں شامل ہوں، نہ تو ان باتوں میں صداقت ہے اور نہ ہم ان کو سیریسلی لیتے ہیں۔